بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ پیغمبر کریم کو تسلی ہے۔ آیت کا عنوان التسلی للنبی، نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی، البتہ تحقیق استہزئ مذاق کیا گیا، برسل من قبلک، برسل کی تنوین تعظیم کی اور جمع کثرت کی، مطلب یہ ہے بہت سارے عظیم رسولوں کے ساتھ، من قبلک تجھ سے پہلے، البلا اذا اما، جب بلا بڑھ جائے تو اہمن ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، نئی بات نہیں۔ یہ جس طرح آپ سے مذاق کر رہے ہیں، مشرکوں کی عادت رہی، وہ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے تنوین پر، تنوین رسول للتفخیم والتکثیر، دونوں فائدے حاصل ہوئے۔ تفخیم بہت سارے رسول، یہ کثرت والا معنی، عظیم و شان رسول، تفخیم والا معنی من قبل کا تجھ سے پہلے، فحاق بالذین سخروا منہم، پس چمٹ گیا، یہ ثمرہ ہے، چمٹ گیا ان سے جنہوں نے مذاق کیا تھا، منہم ان رسولوں سے، ما وہ عذاب تھے جس کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے۔ قل فرما دیجئے، آیت کا عنوان ہے تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ فرما دیجئے سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، چلو پھرو بھی زمین کے۔ اس کے دو معنی ہیں، آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے، سیر بالاقدام، سیر بالعقول، سیر بالاقدام قدموں سے چلو، اور سیر بالعقول سوچ و فکر، غور و فکر کر لو، سوچ و بچار کر لو، عقلوں کے ساتھ چلو، یعنی غور و فکر کرو، مظہری یہ نہ کرنا کہ سر کے بال چلنا شروع کر دینا۔ بالاقدام قدموں کے ساتھ، بالعقول سوچ و بچار، غور و فکر کے ساتھ چلو زمین میں۔ ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، ثم انظروا کا معنی تفکروا، تفکروا ابو سعود، غور و فکر کرو، غرض سیر، کیف کانا کیسے تھا، انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، کیا انجام ہوا۔ واہ قرآن کیسا انداز ہے، تخویف دنیاوی بھی آ گئی، سیرو فی الارض غور و فکر کی دعوت، چلنے پھرنے کی دعوت۔ سیر سے مراد کیا ہے، سیر للعبر، عبرت کے لیے چلو، سبق حاصل کرنے کے لیے چلو۔ جہاں مفتی احمد یار خان ہے، انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاروں پہ جو میلے لگے ہیں نا، ان پہ جاؤ۔ گدھے کا گدھا، بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے بنتے، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اس کو لگا ہوا ہے کہیں سیرو ملے صحیح، کلو وشربو، مزاروں والے بھت اور چاول اور اتنی اتنی موٹی بوٹیاں یاد آتی ہے، اس سے وہ ثابت ہو گیا۔ اس مفتی صاحب کو کہو کہ ڈنگور صاحب، یہاں سیرو فی الارض کا معنی ہے عبرت حاصل کرو تمہارے جیسے مشرکوں کے حالات دیکھ کر۔ یہ نہیں ہے کہ شرک کے اڈوں پہ جا بیٹھو اور وہاں پر مراقبے شروع کر دو۔ سیرو فی الارض ثم انظروا، پھر غور و فکر کرو کیسے تھا انجام مکذبین کا۔ کل من آیت کا عنوان دلیل توحید عقلی علی سبیل الاعتراف
من الخصم، ایسی دلیل جس کو مخالف بھی مانتا ہے اس سے نتیجے کا اخذ کرنا، یہ مناطق کا کہتے ہیں مقدمات مسلمہ، اس سے دلیل لانا۔ قول فرما دیجئے مطلب کیا ہے؟ یعنی توحید حق ہے، من العقلاء بغیرہم، من العقلاء بغیرہم، یہ میں عبارت اس لیے لایا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے توحید دلیل عقلی، یہ اصطلاح بھی مفسرین نے استعمال کی ہے کہ یہ دلیل کی یہ توحید کی عقلی دلیل ہے، یہ عقلاء، یہ توحید حق ہے، من العقلاء، عقلاء سے بھی، اور بغیرہم کل من فی السماوات، فرما دیجئے کل بمعنی سل، پوچھ میرے پیغمبر ان مشرکوں سے، کلہم سلہم، کلہم پوچھ ان سے، ان ابو جہل اینڈ کمپنی سے، لمن کس کا ہے، لمن کس کا پیدا کردہ، کس کے زیر تصرف، خلقن، ملکن، ملکن، عبیدن، تصرفن، لمن کس کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، اور زمین میں، قل فرما دیجئے للہ، یہ سب کا سب کس کا ہے؟ اعترافی کیسے؟ اس کو مکہ کا مشرک مانتا تھا، میں پڑھا چکا ہوں مسئلہ الہ میں، یہ مکہ کا مشرک کہتا تھا آسمان و زمین کی سب چیزوں پر تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، ہمارے معبودوں کا ان چیزوں پہ تصرف نہیں۔ یہاں پر بھی آئے گا کل من، کیا مانا؟ لمن الکائنات، لمن کس کے لیے، اوپر لکھا ہے لمن کس کے لیے، الکائنات جمیعاً، ساری کائنات پر تصرف کس کا؟ خلقن و ملکن و تصرفن، ابو سعود پوری کائنات پر ملک کس کا، ملک کس کا، تصرف کس کا؟ صرف یہ کون کہتا ہے؟ مکہ کا مشرک، وہ مانتا ہے دوستو بزرگوں کہ ساری کائنات پہ ملک کس کا، ملک کس کا، تصرف کس کا، لیکن پھر بھی مشرک، پھر بھی کیا ہے؟ مشرک۔ تو یہاں کھڑا ہے نا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو لوگوں کو فراڈ لگاتے ہیں یہ دعوت الانبیاء ہے۔ اگر یہ دعوت تو ابو جہل پوری زندگی ریمنڈ میں مقیم ہو جاتا، اگر اتنی بات ہوتی۔ وہ مانتا ہے کہ مالک کون ہے، متصرف کون ہے، خالق کون ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ، مالک اللہ، متصرف اللہ۔ تو جہاں کھڑا ہے خالق اللہ، مالک اللہ، ابو جہل کہتا تھا متصرف بھی اللہ، تو وہاں بیٹھ کے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا، اور پھر لوگوں کو تو نے وہ ڈٹکو لگایا ہوا ہے کہ یہ انبیاء والی دعوت ہے۔ یہ انبیاء والی دعوت نہیں، یہ ابو جہل والا عقیدہ ہے۔ انبیاء کی دعوت سے آگے شروع ہوتی ہے۔ یہ مقدمات مسلمہ ہیں، ناراض نہ ہونا صوفیوں خدا کے لیے۔ قرآن کو دیکھو، یہ مسلمات، مقدمات مسلمہ ہیں۔ آپ مولوی بن رہے ہیں، عوام والی عادتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بات کو تولو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔
اس کو تو لو، یہ پہلے ایسے خارش نے شروع ہو جائے جی ادھر آئے بیان ہو تو ان کو وہ موٹی گردنیں یاد آتی ہیں، اور اس کو بھی جہنمی کہہ رہا ہے۔ شکر ہے تم اس زمانے میں نہیں تھے۔ پیغمبر کریم نے جن کو جہنمی کہا یہ تو ان کے 100ویں حصے میں بھی نہیں ہیں۔ ابو جہل کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وہ تو قریشی تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، ابو الحکم تھا، مکے کا حاجی تھا، کعبۃ اللہ کو سنبھالنے والا تھا۔ تمہارے سارے یہ اہل بدعت مشرک، آج کے مشرک سارے اکٹھے ہوں، یہ ابو جہل کا گٹا بھی نہیں بنتے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے، زمان و مکان کے اعتبار سے، پیغمبر کی رشتہ داری کے حساب سے، اس کی خوبصورت داڑھی پگڑی کے اعتبار سے، اس کی وجاہت اور نورانیت کے اعتبار سے، جن کو تم حضرت اقداس کہتے ہو، یہ اس کے سامنے سارے اداس ہو جاتے اور تقدس اس کا ظاہر ہوتا، لیکن پیغمبر کی دعوت نہیں مانی۔ اصل بات یہ تھی، عنوان لوگوں کو سناؤ ابو جہل جہنمی کیوں ہوا؟ داڑھی نہیں رکھی تھی، پگڑی نہیں باندھی تھی، اللہ کو نہیں مانتا تھا، حج نہیں کیا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ دوسرا خالق مانتا تھا، اللہ کے ساتھ دوسرا مالک مانتا تھا، اللہ کے ساتھ امور نظام میں دوسروں کو شریک کرتا تھا۔ کیوں؟ بس وہ اتنا تھا، ہؤلاء شفعاؤنا، استشفاء والا مشرک۔ کون سا مشرک تھا؟ استشفاء والا مشرک۔ آج اگر آتا نا تو اس کو للڑ قبول کرتے، ہاں یہ مان لیتے ہوئے اے نیا ہمارے اکابر میں اضافہ ہو گیا، نیا بابا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ بیچارہ اتنا کہتا تھا یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں اللہ کے ہاں، سفارشی ہیں اور پڑھ چکے ہو، پتھر نہیں۔ بابا ابراہیم، بابا اسماعیل، یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جو حضرت ابراہیم کو سفارشی مانے وہ جہنم میں جائے، اور جو پیر خواجہ خان محمد کو سفارشی مانے قبر پہ وہ جنت میں چلا جائے۔ بڑا انصاف ہوگا نا؟ ان لوگوں نے صحیح اللہ کا در سمجھا ہے۔ جو لسوڑی شاہ بری امام کو کہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور جو پیر ذوالفقار اور کربوگے والے شیطان کو کہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ چلا جائے جنت میں اور ابو جہل بیچارہ جہنم میں۔ قیامت کے دن وہ بھی کہے یا اللہ میں تیرے خلیل ابراہیم کو کہتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ کوئی لسوڑی شاہ، کوئی خربوزہ، کوئی کربوگا، کوئی خواجہ خانم، کوئی فلانا، کوئی فلانا، یہ ان کو کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں اور میں بیچارہ۔ ہاں ذرا مقابلہ تو کرنا معبودوں کا، یہ کس کو پوجتے رہے؟ کھوتا شاہ، واہ واہ کھوتا شاہ۔ پتہ نہیں اس دن کوئی اور شاہ تھا، مجھے تو نام بھی بھول گیا۔ بس 7 شاہ ملا دو، جو مرضی گالی نکالو، شاہ فلانا، شاہ تے فلانا۔ شیخ القرآن صاحب فرماتے تھے مشرک نے 2 لفظوں کی جو بےعزتی کی نا، ایک شریف اور دوسرا شاہ۔ ہر بدعت کے ساتھ شریف، 11ویں شریف، کل شریف، جمعرات شریف، ختم شریف، ہر بدعت کے ساتھ شریف، اور دوسرا شاہ، لسوڑی شاہ تے کھوتا شاہ تے گڑبڑ شاہ تے ٹبر شاہ تے لکڑ شاہ، فلانا شاہ تے فلانا شاہ تے فلانا شاہ، یہ سارا آگے لگا دیا شاہ، پیچھے جو مرضی گالی دو، آگے شاہ۔ اور قوم ایسی ہے کہتی ہے سید کی سین کو بھی سلام ہے، سید کی سین کو بھی سلام، اس کو سور کے شروع میں بھی سین ہے، اس کو بھی سلام کرو، سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ واہ، آؤ قل لمن الکائنات
جمیعاً خلقاً ملکاً تصرفاً. میری بات نہیں ابو سعود. آگے کل کیوں کل؟ اس لیے کہ یہ جواب اتفاقی ہے. آپ کہہ دیں ان کے پاس بھی دوسرا جواب کوئی نہیں، وہ بھی یہ مانتے. اب اس پہ حوالے دیکھو. فَإِنَّ الْكَفَرَةَ مُتَّفِقُونَ مَعَكُمْ فِي ذَلِكَ. اوپر لکھا ہے، اوپر اچھی طرح پڑھو، بڑے بن کے مفتی بن کے چوکے چراچنے شروع کر دو. فَإِنَّ الْكَفَرَةَ، اللہ جانتا ہے جو آپ بیٹھے ہیں نا، اتنے صحیح مومن بن کے جائیں نا، ان مولویوں کو وقت ڈال دیں جتنے آپ ہمیں اور کی. آپ اگر صحیح ایمان کے جذبات کے ساتھ جائیں اور یہ جو پرانے 70 سال کے پیپے مسئلے چھپا کے بیٹھے ہیں، ان سب کو الٹا کر دو. ان کو کہو آؤ یہ قرآن ہے، مسئلہ چھپایا، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق ہے. ذرا ان الکفرۃ متفقون. ابھی آپ کو دلیر بن جانا چاہیے. یہ ہمارا معنی نہیں، یہ مفسرین کا معنی ہے. ہمیں بدنام کرتے تھے جی اپنا معنی کرتے ہیں. ان الکفرۃ متفقون معکم فی ذلک. کافر متفق ہیں تمہارے ساتھ اس مسئلہ میں. کس مسئلہ میں؟ لمن الکائنات خلقاً ملکاً تصرفاً. اس جزی میں کافر مانتے ہیں. از جامع البیان، یہ تفسیر جامع البیان کا حوالہ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس حاشیہ ہوگا. فائدہ نمبر 1 تقریر لہم. قل اللہ تقریر لہم، اسی کی تقریر ہے. وتنبیہ علی ان المتعین انہ المتعین للجواب بالاتفاق. بالاتفاق یہ بات بتانا ہے اللہ کا مقصد. تنبیہ علی انہ المتعین للجواب بالاتفاق بحیث لا یتعطی لأحد ان یجیب بغیرہ. کوئی دوسرا جواب ہے ہی کوئی نہ، یہی جواب اتفاقاً للہ. مختار کل کون ہے؟ للہ. یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اس کو ابو جہل اینڈ کمپنی مانتی ہے. اس کو ذہن میں رکھ لو. تو وہ اللہ کے برابر مانتے تھے بھائی؟ وہ تو صرف یہ اللہ کا خاصہ مان رہے ہیں. آگے ذرا دیکھنا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. قل کتب علی نفسہ الرحمہ. فرما دیجئے کتب لکھ دیا اپنے اوپر، الرحمت رحمت کرنا. کتب قضاہا اوجبہا بطریق التفضل. معتزلہ کا رد ہے. کتبہا اللہ نے لکھا، کیا معنی؟ کتبہ قضاہا فیصلہ کیا اور واجب کیا خود. لیکن کیسا واجب؟ بطریق التفضل. بطریق التفضل یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اور معتزلہ روافض وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ پر یہ رحمت کرنا واجب ہے، اور اس لیے اللہ مطیع کو عذاب نہیں دے سکتا، عاصی کو معاف نہیں کر سکتا، مطیع کو عذاب نہیں دے سکتا. یہ کون کہتی؟ معتزلہ بے ایمان.
انہوں نے جو عقیدہ عدل کا نکالا، اور یہ عقیدہ عدل شیعوں کا بھی ہے، سارے شیعہ یہ وہاں سے آئے، معتزلہ یہ جتنا گند ہے یہ سب شیعوں سے آیا بھائی، معتزلہ بھی انہی سے نکلے، اور عدل والا عقیدہ شیعوں کے بنیادی عقائد میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرما بردار کو عذاب نہیں دے سکتا اور گناہگار کو بخش نہیں سکتا، کچھ سمجھ آئیے؟ گناہگار کو سزا دینا اللہ پہ واجب، اور مطیع کو ثواب دینا، مطیع کا معنی فرما بردار، اس کو ثواب دینا اللہ پہ واجب۔ ہم کہتے ہیں نہیں، گناہگار کو سزا دینا اللہ کا عدل، اور عاصی اپنا مطیع کو ثواب دینا اللہ کا فضل، گناہگاروں کو عذاب دے یہ اس کا عدل، اور مطیع کو ثواب دے اس کا فضل۔ اور اللہ اگر جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے تب بھی اس کے عدل کے خلاف نہیں۔ یہ ایمانی جذبات ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی سب کا ایمان انشاءاللہ پہنچے گا، ابھی تو ذرا آگے آگے دیکھو، صوفیت کا بت توڑنا ضروری ہے۔ ہاں ایمان جب کامل ہو جاتا ہے تو آدمی مجبور ہو کر بولتا ہے، ایماندار چپ نہیں رہ سکتا۔ خیر دیکھو، اس کا مفہوم مخالف نہیں معتبر، چلو توجہ کرو۔ تو کیا کہہ رہا ہوں، اللہ جبریل کو بھی جہنم میں ڈال دے تو اس کے عدل کے خلاف، کیونکہ جو جبریل پہ نعمتیں ہوئیں جبریل بھی ان نعمتوں کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک۔ دوسرا جبریل اس کی ملک ہے، یہ میری ملک میں اس کے 10 ٹکڑے کر دوں ظلم نہیں، یہ تو عارضی ملک ہے۔ اور جو اللہ کی حقیقی ملک ہے، اپنی ملک میں تصرف ظلم نہیں، چاہے وہ سارے جہان کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو آتا ہے؟ للڑ بھی پکے معتزلہ ہے، شیاطین معتزلہ، یہ کیا کہتی ہیں؟ او جی عزا اپنا گناہ کرے یہ جسم، سزا ملے جسم مثالی کو، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اور گدھے کے بچوں، تم خدا کو عدل بتاؤ گے؟ کوئی تمہیں پتہ شتہ نہیں ہے۔ یہ نور محمد ترنڈی نے لکھا ہے، اور یہ ماسٹر اکاڑوی کی بڑی شٹلیات میں سے، کہتے گناہ کرے یہ جسم، سزا ملے جسم مثالی کو، یہ اللہ کے، یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ اصلی معتزلہ والا مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ جبریل کو بھی جہنم میں ڈالے تب بھی عدل کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ بدھو جہان دا جس میں مثالی، اسماعیل محمدی نے مجھے لکھا تھا، ان کا ایک پرانا میراثی گزرا ہے، وہ بھی مناظر تھا، مر گیا مردود، تو وہ بھی تھا بھگوڑا مناظر، چیلنج بڑے کہ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے پاس شرح جامی تک پڑھا ہے وہ شیطان، بعد میں مرتد ہوا۔ اور اس لیے کہتا ہوں جس کے نسب میں غلطی ہو وہ کہیں نہ کہیں زہر ہو جاتی ہے، ورنہ جس آدمی کا نسب صحیح ہونا وہ اس طرح حق سننے کے بعد اپنے مذہب سے پھر نہیں سکتا، جان کٹ سکتی ہے پھر نہیں سکتا، اور جس کی ماں کی غلطی ہو وہ کسی جگہ پہ ٹک نہیں سکتا۔ تو اصل میں وہ کوئی پیچھے سے گڑ، میں نے پھر پیچھے پتہ کرایا بھی مسئلہ کیا ہے، یہ ایسے نہیں کہا۔ میں نے ایک دفعہ تقریر میں کہہ دیا، بساؤ کا غصہ بھی ہوتا ہے، تو کہنا نہیں چاہیے تھا، ویسے میں نے کہہ دیا، ایک بزرگ کو میں نے کہا حلالے کی پیداوار، بات سچی تھی، یہ جو سرگودے والے اکابر ہیں، تو میں نے کہا حلالے کی پیداوار، یہ اسی دوران ہی استقرار حمل ہوا تھا،
اور حلالہ بھی اشاعتی آدمی تھا کرنے والا. یہ ایک تاریخ ہے. میں حضروں میں گیا تو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب ہمارے استاد بہت مزاحیہ تھے. اور آج کل تو لوگ جو ہے نا وہ کئی قسم کی باتیں بناتے ہیں. استاد جتنا ہم سے مجھ سے پیار کرتے کسی سے بھی نہیں کرتے تھے. اور وہاں پر بیٹھے مجھے کہا کہ آپ نے ایک بات غلط کی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ نے اس کو کہا حلالے کی پیداوار. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا انشاءاللہ ثبوت میں لاؤں گا. مجھے کہتے ہیں دیکھیں اگر ثبوت نہیں کسی کے خلاف ایسی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو پھر الزام نہیں لگانا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں واپس آیا, میں نے شہادتیں جمع کی 2-4 آدمیوں کو جو عینی شاہد تھے اور پورا واقعات. تو میں جب گیا دوبارہ تو استاد پہلے ہی ہنسنے لگ گئے اور مجھے کہتے آپ کی بات ٹھیک تھی, میں نے تحقیق کروائی ہے. آپ نے ٹھیک بات کی ہے. وہ مجھے شہادتیں بھی نہیں دینی پڑی, کہتے آپ نے ٹھیک کہا ہے, وہ باقی ایسا ہے. تو وہ جو محمدی تھا اس کی میں گھر میں گیا, جنگ کے ساتھ کا تھا. وہ ان مسلی برادری سے تھا جن میں نکاح کا رواج ہے ہی نہیں. وہ مردار کھانے والی قوم جن میں نکاح شکاح نہیں. ہندوؤں والی پارٹی ایک بھائی نکاح کرے 10 بھائی بے فکر ہے, وہ ایسی پارٹی ہے. تو وہاں پر ہم نے پوری تحقیق, میں نے کہا اب غلطی سمجھ آئی نا کہ اصل میں کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اب پتہ چلا کان من الجن کیوں ذکر کیا, ففسق عن. شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے یہاں پر نقطہ لکھا کہ اللہ نے قوم کیوں بتائی شیطان کی, کانا من الجن. فرمایا تھا جن رہتا تھا فرشتوں میں لیکن اپنی وہ قوم والی عادت کر گیا, دکھا گیا. تو یہ آتے کہیں کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے. دیکھو بھئی, خاطب علی نفسہ الرحمہ. سنا آپ نے میری بات؟ جس میں مثالی کا مسئلہ نہیں کر رہا. وہ محمدی نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ جس میں مثالی پلاسٹک کا ہوتا ہے یا لوہے کا. میں نے کہا کہ آپ کا جس میں مثالی گدھے کا بنا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے یہ اعتراض کبھی نہیں کیا جسم مثالی پلاسٹک ہے لوہے کا ہے. میں نے کہا جناب کا جو جسم مثالی ہے وہ خالص گدھے کا بنا ہوا ہے. یہ الو ایسے انہیں پتہ ہے, انہیں سمجھے کہ جسم مثالی کوئی باہر سے نکل کے آتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا. خیر وہ مسئلہ آئے گا عذاب قبر میں. جہاں دیکھو خطب علی نفسہ الرحمہ قضاہا. نوٹ کرو اصل معتزلہ کون ہے, یہی للہ الزام آپ کو دیتے ہیں خالص پیور معتزلہ جس میں کوئی رلا نہیں, کیونکہ یہ عدل والا قانون معتزلہ کے عقائد میں سے ہے اور اسی کو یہ استعمال کر رہے ہیں. کہتے کرے داڑھی والا پکڑا جائے مونچھوں والا. ہاں مونچھوں والا, یہ تو پتہ چلے گا مونچھیں کہاں ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ. اس پر آپ کے پاس احادیث کا ایک مضمون آیا جو اس آیت کے بالکل مناسب تھا, اور اس کو ذرا بیان رسول کو بھی دیکھو. صحیح حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے ساتھ چلتی ہے. دیکھو کدھر ہے حاشیہ نمبر ہاں بھئی یہ فا والا بھی چھوڑ دو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اللہ لما خلق الخلق, جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا,
کتب کتابن، اللہ نے کتاب لکھی، اندہو اپنے پاس، فوق العرش عرش کے اوپر، ان رحمتی، وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی، بے شک رحمت میری، تغلب غضبی، غالب ہے میرے غضب پر۔ کتبا، اب اس معنی کے لحاظ سے قضا اوجبا کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتبا اپنی کتابت کے معنی میں لکھنا، اسی لکھت کی بات ہے، تعویل کی ضرورت ہی نہیں۔ بے شک اللہ نے، ہاں یہ بخاری شریف رقم الحدیث 7404 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ، بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا، اللہ نازل کیا گیا ان میں سے ایک رحمت واحدہ، ایک رحمت بین الجن والانس، جو اس رحمت کو جنات، انس، بہائم، حوام، حشرات الارض، فیہا، ان سب میں تقسیم کیا گیا، اور اسی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نرمی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور اسی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اسی رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنی پرندوں اور اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں۔ اخر اللہ، مؤخر کر دی اللہ نے 99 رحمتیں، وہ قیامت کے دن یرحم بہا عبادہ، قیامت کے دن رحمت کرے گا ان 99 کے ساتھ اپنے بندوں پر یوم القیامہ۔ مسلم شریف فرمایا کہ اللہ کی مثلاً سمجھانے کے لیے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت پوری دنیا پہ تقسیم ہوئی، جس کا اثر یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اس کو سمجھو، ماں کو اپنے بچے سے بلا پیار ہوتا کتنا ہے، چاہے مرغی ہو، پرندہ ہو، بکری ہو، گائے ہو، کوئی وحشی جانور، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پتہ چلے گا کبھی مرغی کے بچے یا کمزور جانور کے بچے ہوں، ان پہ کوئی دشمن حملہ کرے، سانپ یا کوئی چیز، تو ماں اپنی جان دے دیتی ہے لیکن بچوں کے قریب نہیں آنے دیتی۔ یہ اثر ہے اس رحمت کا، اور یہ ساری مخلوق پہ اسی رحمت کا اثر ہے، ایک حصہ، اور 99 حصے رحمت کے اللہ نے موحدین کے لیے بچا رکھے ہیں، جو قیامت کے دن موحدوں پہ تقسیم ہوگی۔ 99، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی کتنی بخشش ہوگی، لیکن بشرطے کہ آدمی ایمان کے ساتھ مر جائے۔ ایمان پہ، جو ایمان کے ساتھ مر گیا اس پہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا اور وہ جنت میں ضرور پہنچے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث 2752، ان اللہ، دوسری حدیث، خلق الرحمت، اللہ نے پیدا کیا رحمت کو، یوم خلق، جس دن پیدا کیا اس کو، 100 رحمت، 100 حصوں میں، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ، اللہ نے اپنے پاس روک رکھے 99 حصے رحمت کے، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ، اور مخلوق میں بھیجا، خلقی کلہم، ساری مخلوق میں تقسیم کیا، رحمتن واحدتن، ایک ہی رحمت، فلو یعلم الکافر، اگر کافر کو یقین ہو جائے، بکل الذی عند اللہ، پوری اس رحمت کا جو اللہ کے ہاں ہے، لم یائس، وہ بھی مایوس نہ ہو جنت سے، بلو یعلم المومن، اور اگر مومن کو یقین ہو جائے، بکل الذی عند اللہ،
من العذاب، اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے، تو لم یامن من النار، وہ کبھی بھی بے فکر نہ ہو آگ سے، آگ سے کبھی بھی بے فکر نہ ہو۔ بخاری شریف 6469 عن عمر بن الخطاب انہو قالا قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبین قیدی آیا فاذا امرأۃ، پس ایک قیدی عورت تھی، ایک قیدی بچہ آیا، وہ اس کو تلاش کر رہی تھی۔ اذا وجدت صبیا، جب اس نے پا لیا چھوٹا بچہ دودھ پیتا قید میں، اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، تو وہ جو ماں تھی اس نے اس کا بچہ تھا، اس کو اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه المرأة، دیکھتے ہو اس عورت کو کہ کس طرح اپنے بچہ کو آگ میں برداشت کرے گی؟ قلنا لا، ہم نے عرض کی نہیں، واللہ اللہ کی قسم، بھیا تقدر علی، یہ قادر ہے اس پر کہ اس کو نہ پھینکے، یعنی یہ کبھی بھی اس صورت میں کہ نہ پھینکنے پہ قادر ہو، کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ، اللہ ارحم بعبادہ، یہ جو ماں بچے کو چھاتی سے لگا رہی ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ من ہذہ بولدہا، مسلم شریف 2754 رقم الحدیث عن علی بن خالد، یہ بھی تفہیم ہے کہ ماں بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، تو اللہ تو ارحم ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی بندہ بنے صحیح، اور اس کا بندہ وہ ہوتا ہے جو خالص توحیدی ہو، توحیدی کے علاوہ اس کا بندہ نہیں، وہ عبد الطاغوت ہے۔ عبد الرحمن بننا شرط ہے، عبداللہ بننا شرط ہے، جو اس کا بندہ بن جائے۔ ان علی بن خالد ان ابا امامہ، حضرت امامہ باہلی مرہ گزرے خالد بن یزید بن معاویہ پر، فسألہ، اور پوچھا ان سے سب سے نرم کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فقال سمعت رسول اللہ، بھئی ایسی بات بتا کہ دل مطمئن ہو۔ صحابہ کے دل ہر وقت آخرت سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں تھی آخرت، آج ہمارے دل میں ہے ہی دنیا، ہمارے گھروں میں تذکرہ دنیا کا، بستروں پہ تذکرہ دنیا کا، مجالس میں تذکرہ دنیا کا، مولویوں کی مجلس میں تذکرہ دنیا کا، اور جہاں جائیں یہ سب سے بڑا بت ہے مادہ پرستی، اور یہ اثر وہی ہے انگریزی تہذیب کا کہ مسلمان کا وہ فکر ہی نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ صحابہ کا ہمیشہ فکر تھا آخرت کے بارے میں، سوال بھی کرتے تھے تو آخرت کے بارے میں۔ اہم الامور، ہماری پرچیاں بھی دیکھ لیں ہم کیسے پوچھتے ہیں۔ آپ کے پاس دعا کرانے آئیں گے بڑے بڑے لوگ، یہ حضرت جی دکان نہیں چل رہی، 2 روپے ہی بانا، اب بڑی دعا کرائیے۔ میرے پاس کوئی آئے نہ دعا کرانے، سبحان اللہ، اللہ کسی کو لے آئے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی یہ بھی تفہیم کے لیے بادشاہ کے پاس جائے، بڑے منتیں کر کے اور اس کو کہے مجھے نسوار تو دے۔ دنیا نسوار جتنی بھی نہیں ہے، نسوار میں بھی کوئی وقتی لذت ہے، یہ لذت مع القد ہے۔
قد ہی قد دے، قد کاپ کراچی والا ہے۔ ہاں بھائی، یہ جو کئی اللہ والے بڑی عجیب باتیں کرتے، وہ بزرگ تھے بہلول، لوگ اس کو کہتے تھے یہ بیوقوف ہے، اور اس کی باتیں سنو تو اس سے سمجھدار آدمی کوئی نہیں ہے۔ بہلول طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، امیر المومنین وقت کا، اس نے دیکھا بھی بہلول فقیر ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا، اس نے اوپر دیکھا، کہتے مجھے جانتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی چیز کی ضرورت ہے، ایسا کہ یار تجھے بادشاہ بنایا کس نے، تو نے میری ساری سوری توڑ دی ہے، چل تجھے نہیں پتا میں کدھر طواف کر رہا ہوں، کس کے دربار پہ ہوں، چل دفع ہو جا۔ یہ پھر اپنی مستی میں چل پڑا۔ وہاں کعبہ میں مستی بھی بڑی ہوتی ہے مواحد کو، ایک صحیح توحیدی کعبہ کے پاس جب جاتا ہے تو ایک دفعہ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بھائی میں ہوں کہاں، وہ بڑا جلال ہے کعبہ کا، تجلیات خاص ہے، تو وہاں دماغ ہل جاتا ہے، پہلی نظر تو بہت مشکل ہے۔ وہ بہلول پھر رہا تھا، اب وہ مطاف سے نکلا تو بادشاہ پیچھے پہنچ گئے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اللہ کرے اگر وزیر اعظم سے نہیں تو مریم نواز کا قرب حاصل ہو جائے۔ اچھا، سیاستدان جتنے سارے بدھو ہیں، وہ مولوی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں وہ سمجھتے ہوتے وہ کبھی تو سوچتے بھئی ہمارے مولانا کتنے بڑے سیاستدان ہیں، جو وزیر اعظم ہو جو اس کے ساتھ ہے۔ ایک بدبخت عمران خان ہے جو اس تحفے سے خالی ہے، بے نظیر وزیر اعظم بنی، ہمارے مولانا ان کے قرب میں ہے۔ نواز شریف وزیر اعظم بنا، ہمارے مولانا، اور مولانا کو الہام بھی ہوتا ہے، یہ اندازہ کر لیتا ہے اگلے 5 سال کس کے ہیں، ووٹوں کے ساتھ ڈیل شروع ہو جاتی ہے، پتہ ہے بھی آیا کام۔ تو اس لیے اب کچھ سیاستدان کہنے لگے کہ مولانا جیسا سیاستدان دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا اونچا سیاستدان ہے۔ بہلول مطاف سے نکلا، پیچھے بادشاہ، اس نے کہا مانگنا ہے سل، اس نے کہا کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ اس نے کہا دین میں تو مجھ سے آگے ہے، دنیا مانگ، میں تو بادشاہ ہوں۔ بہلول نے منہ مچوڑا، اس نے کہا او بادشاہ، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس سے بھی کبھی میں نے دنیا، تو کون ہے دنیا دینے والا، چل اپنا کام کر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ ہاں، اس پہ بھی محنت کرو، اپنے دل سے بھی دنیا نکالو، دنیا کی محبت، دنیا مادیت کا بت جب تک اندر سے نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک کام نہیں کر سکتے۔ جب اندر آخرت کی طرح متوجہ ہوگا اور دنیا کا زنگ نکل جائے گا، پھر کام کرنے کی اصل لذت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا بت اور زنگ بھی ہو، مولوی ہو، وہ دیکھ رہا ہو میری کوٹھی خوبصورت ہو، میری فلانی چیز خوبصورت ہو، ہاں ایک چیز مولوی کی خوبصورت ہونی چاہیے، وہ اچھا ہے، بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، باقی نہیں۔ ہاں بھئی دیکھو، کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ ان کو سمجھ کوئی نہیں ہے میں نے کیوں بات کی ہے، تو جی بڑی ذوق سے کہی ہے تو بتاتا میں بھی نہیں ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، تو اب دیکھو کاتبہ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے کاتبہ لکھت کے معنی میں، حدیث میں یہی ہے، ایک معنی مفسرین نے قضاہا او جب، وہاں چونکہ مسئلہ تھا میں نے وہ معنی بھی کر دیا، لیکن اصل معنی اس کا یہی کاتبہ ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ کاتبہ علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور میں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ،
جمع کی انتہا الا کے ساتھ نہیں آتی، اس لیے جہاں الا بمعنی فی ہے اور حروف جارہ کا ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونا جاری علل قیاس ہے، یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ لا یجمعنکم فی یوم القیامہ، جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ اب دیکھو فهم لا یؤمنون پر حاشیہ ہے فا والفاء، یہ جو فا ہے یہ متضمن معنی شرط کو ہے اور بتلانا یہ ہے کہ عدم ایمانہم بسبب خسرانہم، تو یا خسران سے مراد عدم توفیق ہے، عدم توفیق ہے، ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ خسران کی وجہ سے، اور خسران کیا ہے؟ عدم توفیق ہے، عدم توفیق اور خذلان کیوں ہے؟ ضد کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے، اس لیے یہاں خسارہ سے مراد قیامت کا خسارہ نہیں، یا خسارہ سے مراد خذلان والا خسارہ ہے، عدم توفیق والا خسارہ ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے الذین خسروا انفسهم بوجہ تضییع انابت و قوت عقلیہ کے، اور اوپر کی عبارت کی غرض یہی ہے جو میں نے لکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ترکیب سمجھانا اور دوسرا یہ بتانا کہ یہ خسران وہ نہیں جو معروف ہے، قیامت کے دن والا خسران یہ دنیا میں خسران عدم توفیق ایمان ہے، یہ خسران ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔